میرے نبی کی ذات تو جنت والی ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا میرے نبی کی ذات بھی جنت والی، میرے نبی کی بات بھی جنت والی۔ کچھ نظریات وہ ہیں جن کا تعلق میرے پیغمبر کی ذات سے ہے، ارے کچھ نظریات وہ ہیں جن کا تعلق میرے پیغمبر کی بات سے ہے۔ میں تو اپنے عنوان پہ چل رہا ہوں، میں نے پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں تجھے عقیدہ دینا ہے، میں نے پہلے ذات کو زیر باس لایا جسے محمد کہتے ہیں، اگر بات کو لاؤں گا جسے رسول کہتے ہیں، یہ بات تو لمبی ہے لیکن توجہ رکھنا، میں تجھے ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی ذات تو کہ جنت والی، ایک شخص مجھے کہنے لگا، ذرا بات پہ غور کرنا، ایک شخص مجھے کہنے لگا، مسئلہ پوچھا، وہ جو شخص پیغمبر کی قبر میں حیات نہیں مانتا، توجہ رکھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، صرف میری بات کو سمجھنا، میں تمہیں دلیل کیسے دیتا ہوں، تیرے دماغ میں بات اترتی کیسے ہے۔ میں نے کہا مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہ تو متعصب نہیں تھے، نہیں جی بڑے نرم تھے۔ میں نے کہا متشدد تو نہیں تھے، نہیں جی بڑے معتدل تھے۔ میں نے کہا مولانا یوسف الدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے 4 باتیں فرمائے، آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 میں، جو میرے نبی کی قبر میں حیات کو نہیں مانتا، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 2 سے 3 تعلقات ناجائز ہیں، نمبر 4 اس کی تقریر سننا گناہ ہے۔ کتنی باتیں؟ یہ باتیں تم نے سنی ہے، میں نے یہ نہیں سنانی، جو تم نے نہیں سنی میں نے وہ سمجھانی ہے۔ جو بات آپ نے سنی ہے میں وہ نہیں سنا رہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ بولنا کتنی باتیں؟ نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز، نمبر 3 اس سے تعلقات بولنا، نمبر 4 اس کی تقریر سننا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ان کی تقریر سننے میں کیا حرج ہے، اگر توحید بیان کرے تو پھر سن لینی چاہیے، توجہ، درس قرآن دے تو پھر سن لینی چاہیے۔ میں نے کہا ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، کوئی مرزائی قادیانی تمہیں کہے یہ سیرت النبی کے سالانہ جلسے پہ میں ہوں تو مرزائی، آج مرزائیت کی بات نہیں کروں گا، صرف قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، سن لو گے؟ کیوں بولنا، کیوں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، سن لو گے؟ بولتے نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے بھی دیکھو میں رافضی ہوں، تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن آج مجھے موقع دو، میں رافضی رہتے ہوئے بھی آج صحابہ کی مدح کروں گا، تم سن لو گے؟ آپ نے کیوں نہیں سننا؟ توجہ، تم نے قادیانی سے کہنا ہے پہلے پیغمبر کی ذات کو مان لے پھر پیغمبر کی بات سنیں گے، تو نے اس سے بھی کہنا ہے پہلے پیغمبر کے صحابہ کی ذات کو مان لے پھر صحابہ کی بات سنیں گے، تو مولانا یوسف الدیانوی بھی یہ بات کہتے ہیں اس کی تقریر سننا کیوں ناجائز ہے؟ پہلے پیغمبر کی ذات کا مسئلہ ہے پھر پیغمبر کی بات کا مسئلہ ہے، تو ذات پیغمبر نہ مانے ہم تو اس سے بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے ذات کی بات کر پھر بات کی بات کرنا نا، کہتا نہیں ذات کو چھوڑو مجھ سے بات سنو۔ میں نے کہا میرے کعبے نے جذبات میں فتویٰ نہیں دیا، تو نے کبھی فتوے کو سمجھا نہیں ہے، غلط انداز میں نقل کر دیا۔